جو حق پہ ہوتا ہے وہ اپنوں کو لاتا ہے۔ پیغمبر نے کہا عیسائیوں میں جملہ کہہ گیا ہوں، مجھے پلٹا کے کہہ لینے دیجئے، جو حق پہ ہوتا ہے وہ اپنوں کو لاتا ہے۔ پیغمبر حق پہ تھے، اسی لیے علی فاطمہ حسن و حسین کو لے کے گئے۔ حسین حق پہ تھے، اسی لیے عباس و علی اکبر قاسم۔ اور جو حق پہ نہیں ہوتا وہ کہتا ہے لاکھوں مارے جائیں، ہزاروں مارے جائیں، مجھے کیا ہے۔ عزیزان گرامی حق پہ ہونا اور ہے، وَإِلَّا دنیا بھر میں دہشت گردیاں ہو رہی ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، میں بہت زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا ہوں، میری مجبوری سمجھ سکتے ہیں آپ حضرات۔ عزیزان گرامی حق پہ ہونا بہت بڑی دلیل ہے۔ آئیے ذرا مولا امیر کے دوبارہ جملے کو سن لیجیے، فَلْيَكُنْ أَحَبُّ الْأُمُورِ إِلَيْكَ، اے میرے مالک، اے میرے عزیز ترین صحابی، اے میرے قریبی ترین چاہنے والے، یاد رکھیے گا آپ کے نزدیک حق سب سے زیادہ قریب ہونا چاہیے۔ اب میں ایک جملہ آپ سب کے لیے کہہ دوں، آپ سب لوگ مانتے ہیں علیون، میں کلمہ پڑھ دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں لا الہ محمد علیون، تو آپ سب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ یقین ہے کیونکہ حق کے مطابق ہے، میں ممبر سے گواہی دے رہا ہوں۔ پھر آپ کہتے ہیں محمد رسول اللہ، یہ بھی یقین ہے کیونکہ حق کے عین مطابق ہے۔ آپ کہتے ہیں علیون ولی اللہ، حق کے عین مطابق ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، دلیل کیا ہے؟ اگر کافر بھی علی کی بات پڑھ کے کہے جو کہا تھا حق ہے، جسے کافر بھی حق مانے، مسلمانوں اس حق کو چھوڑ کے ایرے غیروں کے پیچھے۔ بھائی جو جملے ہیں مولا کائنات کے اندر سن لیجئے، میں جانتا ہوں یہ سخت ترین جملے ہیں جو آپ نے محبت سے سن لیے، میں نے پیچیدہ ترین علمی موضوع آپ کے سامنے رکھا، آپ نے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو عزت دے دی، مجھے محبت دے دی، میں پوری زندگی آپ کا ممنون احسان ہوں، جو محبت مجھے آپ کے شہر میں اسے ماں باقہ میں مل رہی ہے۔ عزیزان گرامی مولا فرما رہے ہیں اور وَأَعْمُهَا فِي الْعَدْلِ، عدالت سب سے زیادہ عام ہونے چاہیے۔ حق، عدالت، تیسری شے مولا پیش کر رہے ہیں رعیت، رعایا، جسے آپ اردو میں کہتے ہیں عوام، عام لوگ، رعایا، رعیت مولا نے کہا مالک یہ دیکھیے گا زیادہ تر رعایا کس بات پہ راضی ہے؟ حق اور عدالت کے بعد، جملے میں پڑھ گیا ہوں، حق اور عدالت کے بعد پھر دیکھیے گا رعایا، عوام کس بات پہ راضی ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں مالک اگر خواص ناراض بھی ہوں تو انہیں ناراض کر دیجئے گا، عوام کو ناراض نہ کیجئے گا۔ یہ جو عام لوگ ہوتے ہیں نا، انہی کی جو نظر ہوتی ہے وہ اللہ کی نظر ہوتی ہے، ایک آدمی کی نہیں۔ جب زیادہ تر لوگ ایک ہی بات کہیں، مولا کہتے ہیں وہ، آپ اردو میں بھی کہتے ہیں زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔ جب ساری عوام ایک ہی بات کہہ رہی ہو، ایک ہی بات کہہ رہی ہو، سارا نہیں تو زیادہ تر، توجہ، زیادہ تر عوام ایک ہی بات کہیں، توجہ، حق اور عدالت کے بعد، تو اس کی مخالفت نہ کرنا۔ آج میں دنیا کے حکمرانوں کو کیسے سمجھاؤں؟ خبردار رعایا سے نہ لڑنا۔ مولا علی فرما رہے رعایا سے لڑو گے تو اللہ سے جنگ ہے، جو اللہ سے جنگ کرے واللہ خصمہ، تو خالق اس کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی بدترین حکمران وہ ہے جو رعایا پہ رحم نہ کھائے، اور آج یہ دنیا بھر کے حالات ہیں۔ کچھ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، انہوں نے ایسے افراد مہرے بنا کے مسلط کر دیے ہیں کہ جو پوری دنیا میں، آپ افریقہ میں چلے جائیں، میں پاکستان کے حالات نہیں پڑھوں گا تاکہ کوئی یہ نہ کہے تو واپس چلے جائیں گے، دوسروں کے لیے مسائل کھڑے کر جائیں گے۔ افریقہ کے سب لوگ رو رہے ہیں کہ
ہمارے جو ہمیں انٹرنیشنل یہ جو IMF سے سب جگہ سے قرضے ملتے ہیں، اتنا سود دینا پڑتا ہے. سود دے تو عوام، عیش کریں تو حکمران. مولا فرما رہے ہیں جب ساری رعایا بولنے لگے مالک، پھر اپنے سے ڈرو، سمجھ لو قہر الہی آنے والا ہے. میرے تمام کے تمام حکمران دنیا بھر کے سن لیں، جب مولا علی کہہ گئے ہیں تو ایک مرتبہ سمجھ لو الارم بج چکا ہے، خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے. تم اپنے محلوں میں سکونوں سے سونے کو چھوڑ دو، نرم و نازک بستر پہ آرام بھول جاؤ. جس دن عوام اپنے ہاتھ بلند کر کے کہے پروردگارا ہم سے برداشت ختم ہو چکی، وہ حکمران جو سکون میں ہوتا ہے اسے سکون نہیں ملتا. وہ بستر پہ جتنا مرضی ایئر کنڈیشن آن کر لے، ایسے ایسے خواب آئیں کہ یزید خود کا جہنم نظر آتی ہے. عوام کو بس ستاؤ. عوام، میں نے کل بھی سخت ترین جملے کہے تھے، آج بھی کہوں گا. ابھی وقت ہے میرے پاس لہجے برداشت. عزیزان گرامی میں سخت ترین باتیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں نے پہلے ہی کہا تھا اگر نہیں کہوں گا میں اپنی نظروں میں گر جاؤں. دنیا اس وقت بدترین حالات ہے. جملہ سورہ حدید آیت ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وآتیناہم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. اللہ فرما رہا ہے ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا میزان کے ساتھ، ترازو کے ساتھ، عدالت کے ساتھ، تاکہ لوگ قیام کریں. لیقوم الناس بالقسط، لوگ عدل و انصاف پہ قیام کریں. چلیں فضائل کا ایک جملہ پڑھ دوں، اس کے فوراً بعد کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے آسمان سے لوہا اتارا. سورہ حدید، سورہ کا نام ہے لوہا. سارے سائنسدانوں نے لکھا ہے لوہا دھات ہے، معدنیات میں سے ہے، زمین سے نکلتا ہے. توجہ، لوہا زمین سے نکلتا ہے، سونا معدنیات میں ہے، مائن سے نکلتا ہے، کان سے. سونے کی کان ہوتی ہے، چاندی کی کان، لوہے کی کان. ہاتھ جوڑ کے مجمع کی توجہ، لوہا کان سے نکلتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے آسمان سے اتارا. تو دیکھو نا کون سا لوہا آسمان سے اترا. جب اللہ نے کہا کہ لوگ عدالت کے لیے قیام کریں اور ہم نے آسمان سے لوہا اتارا ہے، وہ کس کے ہاتھ میں لوہا آیا؟ جس نے عدالت کو قائم کیا ہے. تو پھر مانو نا جو آسمان سے لوہا اترا ہے جس ہاتھ میں آیا وہ ہاتھ عدالت کا ہاتھ ہے، وہ امیر المؤمنین کا ہاتھ ہے. اور لوہا جو اترا ہے وہ ذوالفقار ہے. عزیزان گرامی سخت ترین الفاظ کے اندر جو باتیں کہوں گا، جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سن لیجئے گا. عزیزان گرامی رعایا، اب رعایا کو چند ایک باتوں کی توجہ کرنا بہت ضروری ہے. میں نے حکمرانوں کا بھی پڑھ دیا تو رعایا کا بھی پڑھ دوں. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ رعایا کو پہچان ہونی چاہیے، حکمران کو اچھے برے میں تمیز ہونی چاہیے. علی میں اور میں نے کچھ نہیں کہا. تو عزیزان گرامی جب رعایا میں تمیز ختم ہو جائے تو پھر ظلم اللہ کی طرف سے کبھی نہیں ہوتا. اللہ سے ہمیشہ عدل آئے گا. اللہ عدل کو پہنچانے میں دیر کرے گا جب تم میں تمیز نہیں ہے. میں جملے پیش کر رہا ہوں، میرے جملوں کو ضائع نہ کیجیے گا. ہاتھ جوڑ کے جو پیش کر رہا ہوں. فرعون کے لیے قرآن میں سورہ ہے جاسیہ، ظاہراً 45واں 44واں سورہ، اس میں اللہ فرما رہا ہے بہت خوبصورت انداز سے اللہ نے فرمایا فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ، خفت اس نے کی، تذلیل کی اپنے قوم کی. کس نے؟ فرعون ملعون نے. فرعون نے کیا کیا؟ خفت، تذلیل، تضحیک. مجھے کسی نے ایک حکمران کی ویڈیو بھیجی، ان سے کہا کسی نے آپ سے کوئی ملنے آیا ہے،
ہاتھ چومنا چاہتا ہے، یہ غریب لوگ، اچھا لے آؤ ہاتھ چومنے کے لیے، بس جائیں آپ ہاتھ چوم لیے. غور سے سنیے گا میرے جملے کو، ضائع نہ کیجیے. اللہ قرآن میں فرما فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ، فرعون نے تذلیل کی، خفت سے پیش آیا، رعایا سے. بدلے میں کیا کیا انہوں نے؟ فَأَطَاعُوهُ، اللہ کہتا ہے انہوں نے کیا کیا؟ اطاعت کی. بادشاہ سلامت، آداب عرض. فرعون کو جھک جھک کے سلام کرنے لگے، اس فرعون کی اطاعت کرنے لگے. اللہ نے کیا فرمایا؟ فرعون فاسق نہیں ہے. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقُونَ. اللہ کہتا ہے صرف اکیلا فرعون فاسق نہیں تھا، وہ قوم جو فرعون کی اطاعت کرے وہ قوم بھی فاسق ہے. توجہ، جو یزید کو حاکم مانے، جو عبید اللہ ابن زیاد کا احترام کرے، جو عمر سعد کے پیچھے چلے، صرف عبید اللہ ابن زیاد فاسق نہیں، وہ لوگ فاسق ہیں، چاہے اس دور کے ہوں. سب جواب دیں. عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، دنیا میں بدترین حاکم اس لیے حاکم ہیں کہ رعایا کو معلوم نہیں ہے ہمارے حقوق کیا ہے. وہ چند روپے یونٹ کم کر دیتے ہیں قیمت. میں مجلس پڑھ رہا ہوں، مثال تو کوئی بھی دے سکتے ہیں. چند روپے پیٹرول ڈیزل کی قیمت کم ہو جائے، ٹیکس سب سے زیادہ کسے دینا چاہیے؟ مالیات، ٹیکس کس کا حق بنتا ہے سب سے زیادہ دینے کا؟ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، اس کا فریضہ ہے کہ وہ ٹیکس زیادہ ہے. سخت ترین جملے بہت معذرت کے ساتھ، آپ لوگ کہیں گے کہ آج مولانا جو ہو سکتا تھا انہوں نے سخت باتیں کہہ دی. عزیزان گرامی، جس کے پاس جتنی دولت زیادہ، سب سے زیادہ اسلام پہ پیسہ کس نے خرچ کیا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے. بس میں 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا، سن لیجئے گا. اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھ لیجئے، ہاتھ جوڑ کے دور دور تک مجھے بتایا گیا ہے کہ مجمع بہت زیادہ ہے، ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، مکہ پیسے والوں سے بھرا ہوا تھا، بڑے بڑے پیسے والے تھے، بہت لوگ غنی تھے. اردو میں پیسے والا، عربی میں غنی. توجہ، میں نے کسی پیسے والے کا نام نہیں لیا، اللہ سارے پیسے والوں کو جانتا تھا. اس کی نظر رکی تو خدیجہ کی دولت پہ. بڑے بڑے عہدے والے تھے، ہر قبیلے کا سردار تھا. اللہ نے سارے سرداروں کو دیکھا، 40 سے زیادہ قبیلے تھے مکے میں. سارے سرداروں کو اللہ نے دیکھا، اللہ کی نظر رکی تو ابو طالب پہ. پیسے والوں میں اللہ کو خدیجہ پسند آئی، عہدے والوں میں ابو طالب پسند آئے. توجہ، مکمل نہیں ہوئی بات. اور پھر فکر میں، مفکرین میں اللہ نے دیکھا. مفکرین کے تو نام لے سکتا ہوں، عہدے والوں کے نام بھی لینا بڑا مشکل ہے آج کل. FIRوں کا دعویٰ ہے نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی. تو عزیزان گرامی، پیسے والے بڑے تھے، بڑے بڑے عہدے والے سردار، ایک سے ایک سردار موجود تھا. عتبہ تھا، شیبہ تھا، بڑے بڑے سردار. اور پھر مفکرین. توجہ، حاضرین سے درخواست ہے توجہ اس جملے پہ. بڑے بڑے مفکر موجود تھے. ابو جہل بڑا مفکر تھا، مفکر تھا. آپ لوگ تو پریشان.
بہت بڑا مفکر تھا، اسے ابو الحکم کہا جاتا تھا، نام ہشام تھا، حکمت کا باپ، فادر آف وزڈم، حکمت کا باپ۔ یہ جب اس نے برچھی ماری تھی جناب سمیہ کو، جناب عمار کی والدہ کو، تو پیغمبر نے کہا جو خاتون پہ ہاتھ اٹھائے وہ ابو الحکم نہیں، ابو جہل۔ آج اس کے ماننے والے بھی ابو جہل ہی کہتے ہیں، کوئی اسے ابو الحکم نہیں کہتا۔ پیغمبر نے ایسا لقب دیا۔ مفکرین بڑے بڑے موجود تھے، نام نہیں لے سکتا زیادہ تر لوگوں کے، میں جانتا ہوں ابو جہل جیسے بہت سے افراد تھے، مکہ بھرا تھا مفکرین تھے۔ توجہ، ہاتھ جوڑ کے، پیسے والوں میں اللہ نے خدیجہ کو چنا، سرداروں میں، قبیلے کے سرداروں میں ابو طالب کو، سارے مفکرین کو دیکھا، اللہ کی نظر رکی تو علی پہ۔ محمد کی ساری کی ساری توانائیاں اگر دولت لگے گی خدیجہ کی، عہدہ منصب استعمال ہوگا ابو طالب کا، فکر اور سوچ لگے گی تو علی کی۔ اللہ فاسق کو کبھی بھی مہلت نہیں دیتا دین کی خدمت کی۔ میرے سارے جملے سخت ترین جملے تھے، اے کاش جس طرح سے آپ نے محبت سے سن لیا، برداشت کر لیا، ادارے اور تمام کے تمام حکمران بھی اس کو اسی محبت سے سنیں اور یہ نہ سوچیں مجھ پہ پڑھ دیا۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے آپ پہ پڑھا تو آپ ہی پہ پڑھا ہے۔ شکریہ عزیزان گرامی، میں نے کچھ اپنے پاس سے نہیں پڑھا، صرف قرآن اور نہج البلاغہ سے پڑھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کسی کی حرام دولت کو دین پہ قربان نہیں ہونے دیتا۔ اگر آج آپ میں سے کوئی عزاداری میں 1 روپیہ بھی خرچ کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے سیدہ کی دعا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کبھی بھی اچھے نیک کام میں دولت استعمال نہیں ہوتی۔ آج آپ مجلسوں میں آ رہے ہیں کہ جو پسینہ بہ رہا ہے، سمجھ لیجئے کوئی نیک کام کیا ہوگا، سیدہ کی دعا ملی ہے تو آپ مجلس میں بیٹھے ہیں۔ میرے تمام شیعہ سنی بھائی، اگر آپ مجلسوں میں آ رہے ہیں، آپ کے پاؤں تھک رہے ہیں، بازو استعمال ہو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، سمجھ لیں حسین کی والدہ گرامی کی دعا ہے۔ عزیزان گرامی، حکمران طبقہ پاکستان میں آج میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی زیر فشار ہے۔ کوفے میں حضرت مسلم جب تشریف لائے نا تو آپ نے دیکھا ہر آدمی عبید اللہ ابن زیاد سے تنگ ہے، یزید سے تنگ ہے، جو لوگ پہنچ گئے ہیں، اور سب کہہ رہے ہیں مسلم حسین کو بلا لیجیے، ہم سب بیعت کر لیں گے۔ میرے جملے کو غور کیجیے گا، اے مسلم حسین کو خط لکھ دیجئے، ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم حسین کا ساتھ دیں گے۔ جناب مسلم نے خط لکھا، مولا تشریف لے آئیے۔ مولا نے کیا فرمایا تھا؟ میرا ہاتھ، مسلم کا ہاتھ میرا ہاتھ، جس نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی۔ کیا مولا نہیں جانتے تھے کوفے والے ساتھ نہیں دیں گے، شام عراق کے لوگ ساتھ نہیں دیں گے، حکمرانوں سے ڈرتے ہیں، یزید سے ڈرتے ہیں، عبید اللہ بن زیاد سے ڈرتے ہیں؟ جانتے تھے، لیکن امام ظاہر پہ معمور ہیں۔ ظاہری طور پہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ آ جائیے ہم ساتھ دیں گے۔ اب مولا یہ نہیں کہہ سکتے پروردگارہ یہ جھوٹ بول رہے تھے اس لیے میں کربلا نہیں گیا۔ پروردگارہ تیری مخلوق نے دعوت دی تھی میں آ گیا۔ کچھ آج ایسے جملے پڑھوں گا مصائب کے جو میرے لیے بہت قابل برداشت نہیں۔ 16,000 لوگوں نے بیعت کر لی، اور بیعت کرنے کے بعد کیا کیا؟ نماز پڑھنے آ گئے، اور نماز کے دوران ایک حکم نامہ عبید اللہ بن زیاد نے جاری کر دیا، مسلم کو قتل کر دو، گرفتار کر لو۔ کیوں؟ یہ یزید کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ میرے خلاف گورنر کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ سب کو کہتے ہیں کہ گورنر فاسق ہے، یزید حکمران فاسق ہے۔ اب سمجھ میں آیا جناب مسلم کو سزائے موت کو سنائی گئی تھی۔
حسین کا ساتھ دینے پہ، ظالم کو ایکسپوز کرنے پہ۔ میرے جملے پہنچ گئے؟ جناب مسلم نے کھلم کھلا کہنا شروع کر دیا، یہ فاسق عبیداللہ بن زیاد فاسق، اس نے حکم نامہ صادر کیا۔ جناب مسلم نماز سے جب فارغ ہوئے نا تو آپ کے دو بیٹے تھے، ابراہیم و محمد۔ آپ نے دیکھا نا مجلس میں ہزاروں جب لوگ ہوتے ہیں، جب بہت زیادہ مجمع ہو تو بعض اوقات چھوٹے بچے اگر باپ کا ہاتھ پکڑا نہ ہو تو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اور اگر باپ نماز پڑھا رہا ہو، بچے نابالغ ہوں، پچھلی کسی صف میں ہوں، اور عشاء کے بعد ہجوم تیزی سے کہے چلو مسلم پہ تو سزائے موت طاری ہے، کبھی بھی مارا جا سکتا ہے۔ جناب مسلم نے نماز کے بعد دیکھا کوئی نہیں ہے، کوفے کی گلیوں میں تنگ گلیاں تھیں، جب چل رہے تھے کہاں جاؤں، جس کے گھر پہ جاؤں گا اس پہ میری وجہ سے مسائل ٹوٹ پڑیں گے، تو آپ ایک گھر کی دہلیز پہ بیٹھ گئے۔ ابھی بیٹھے ہوئے تھے کہ بوڑھی خاتون نے آواز دی، نام طوعہ تھا، طوعہ، کہا کہ اے مرد مومن، پورا شوق دور ہے، اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ جناب مسلم فوراً کھڑے ہو گئے، کہا گھر وہ جائے جس کا گھر ہو۔ اس مومنہ نے جناب مسلم کو دیکھا، کہا اتنا اچھا لباس پہن رکھا ہے، اتنی خوبصورت آپ کی چہرہ شکل ہے، کیسے ممکن ہے آپ کے پاس گھر نہ ہو؟ کہا گھر ہے، مدینے میں ہے، میں کوفے میں پردیسی ہوں، یہاں میرے پاس گھر نہیں۔ ایک مرتبہ طوعہ نے دیکھا، کہا مدینے کے رہنے والے ہیں؟ ہاں۔ کس خاندان سے ہیں؟ کہا میں بنی ہاشم سے ہوں۔ کیا نام ہے؟ کہا میرا نام مسلم ہے۔ کہا کس کے بیٹے ہیں؟ کہا عقیل کا بیٹا۔ کہا کون سے عقیل؟ کہا عقیل ابن ابی طالب۔ کہا آپ کا علی سے کوئی رشتہ ہے؟ کہا وہ میرے چچا تھے، میں ان کا داماد بھی ہوں، شاگرد بھی ہوں۔ وہ مومنہ تھی، فوراً ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی، کہا میں مولا علی کی ماننے والی ہوں، میرا گھر حاضر، تشریف لے آئیے۔ جناب مسلم نے فوراً ایک جملہ فرمایا، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے آپ پہ کوئی پریشانی آ جائے۔ کہا نہیں، میرا گھر آپ کے لیے حاضر ہے، میں مولا علی کی ماننے والی ہوں۔ جناب مسلم جیسے ہی آئے، خاتون نے فوراً کہا اگر کہیں کھانا تناول فرمائیں تو میں تام لگا دوں؟ کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ شربت نہیں، اگر ہو سکے کچھ پانی دے دیجئے، میں وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھ لوں۔ بس ایک مرتبہ جناب مسلم نے وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی، دیکھا بھی فجر میں وقت باقی ہے، سر رکھا کچھ دیر کے لیے سونے کے لیے۔ جیسے ہی سوئے تو خواب میں دیکھا مولا علی تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں مسلم میں لینے کے لیے آیا ہوں۔ جناب مسلم سمجھ گئے میری آخری رات ہے، میرے چچا لینے آئے ہیں۔ جیسے ہی اٹھے فوراً وضو کیا، تہجد کی نماز کے بعد فجر کی نماز پڑھی۔ اچانک محسوس کیا گھر کے باہر شور ہو رہا ہے، گرفتار کر لو مسلم کو۔ جناب مسلم نے فوراً تلوار کھینچی، باہر جانے لگے۔ مومنہ نے آواز دی، مسلم باہر پوری فوج ہے، آپ کو گرفتار کرنے آئی ہے۔ کہا تم نے مجھ پہ احسان کیا تھا، اپنے گھر میں پناہ دی، میں کبھی نہیں چاہوں گا میری وجہ سے آپ کے گھر پہ حملہ ہو، میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے۔ جناب مسلم گھر سے باہر آئے، تلوار کھینچی، 200 افراد تھے، سب کو تہہ تیغ کر دیا۔ جب سب کو مار دیا، جو سپہ سالار تھا اس نے کہا عبیداللہ بن زیاد نئی فوج بھیج، اس نے سب سپاہیوں کو مار دیا ہے۔ 300 افراد کا نیا دستہ آیا، جناب مسلم کے جو قریب آتا تھا گریبان میں ہاتھ ڈالتے، دیوار پہ پھینک دیتے، جسے بھی تلوار سے مارتے 2 ٹکڑے کر دیتے۔ جب جناب مسلم نے ایسی جنگ کی ہے، اگر مولا عباس کربلا میں لڑتے تو سوچئے کیسی جنگ ہوتی۔ بس بھئی میں نے سارے مسائل رہنے دیے۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ فوج منگوائی گئی۔ جب تیسری مرتبہ فوج منگوائی نا تو عبیداللہ بن زیاد نے کہا ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے تیسری مرتبہ فوج منگوا رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ کہا یہ کوئی عام آدمی کوفی اور شامی نہیں ہے، یہ ہاشمی جوان ہے، اسے علی نے تربیت کیا ہے، اس کے بازوؤں میں بہت طاقت ہے۔ بس ایک مرتبہ جملوں کو سن لیجیے، انہوں نے کہا دھوکہ دے کے گرفتار کر لو۔ ایک مرتبہ زمین میں گڑا کھودا، تنگ گلیاں تھیں، جناب مسلم کو تیر مارا، پتھر مارے، بھاگنے لگے۔ جب جناب مسلم تعاقب میں چلے نا تو ایک گڑھے میں گر گئے۔
جیسے گڑھے میں گھرے، چاروں طرف سے لوگوں نے گھیرا، اور ایک آدمی نے کہا مسلم ہم امان دیتے ہیں، تلوار دے دیجئے۔ جناب مسلم نے ایک مرتبہ کہا قسم کھا کے کہو کہ امان دیتے ہو۔ اس آدمی نے کہا اللہ کی قسم ہم امان دے رہے ہیں۔ جناب مسلم نے تلوار پھینکی، انہوں نے گلے میں رسیاں ڈال دی۔ جیسے گلے کو باندھا، جناب مسلم نے آواز دے کے کہا ھذا اول الغدر، یہ پہلا دھوکہ ہے، تم نے اللہ کی جھوٹی قسم کھا کے مجھے دھوکہ دے دیا۔ ایک آدمی نے کہا مسلم کو گڑھے سے نکالنے سے پہلے ہاتھوں کو باندھ لو، یہ علی کا پروردہ ہے۔ ہاتھوں پاؤں کو باندھا۔ اب میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا بیٹا دیکھیے گا۔ جیسے جناب مسلم کے ہاتھ پاؤں باندھے لے جانے لگے، دارالامارہ کے سامنے لائے، بڑے بڑے دروازے تھے، باہر ایک آدمی پانی لے کے بیٹھا تھا مشکیزے میں۔ اس نے جناب مسلم کو دیکھا، کہا مسلم یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہا ان لوگوں نے دھوکہ دے کے گرفتار کر لیا ہے۔ کہا مسلم آپ کے پورے بدن پہ پتھروں کے نشان، تیروں کے نشان، یہ لب کٹے ہوئے، کہا انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ کہا میں کسی کام آ سکتا ہوں؟ کہ اگر ہو سکے کچھ پانی پلا دو، میں بہت پیاسا ہوں۔ ایک مرتبہ اس نے کوزہ دیا، جناب مسلم نے کہا میرے ہاتھوں کو کچھ دیر کے لیے مہلت دو، میں پانی پی لوں۔ جناب مسلم نے جیسے ہی کوزہ لیا نا، آپ کے لب کٹے ہوئے تھے، خون بہنے لگا، پورے پانی کے اندر خون بھر گیا۔ جناب مسلم نے کہا میرے چچا نے منع کیا تھا خون آلود پانی نہ پینا، اگر ہو سکے تازہ پانی دے دو۔ اس نے دوبارہ پانی دیا، جناب مسلم نے دوبارہ پانی پینا چاہا، خون بہنے لگا۔ اگر آخری جملے سن لیجیے، 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا۔ جب دوسری یا تیسری مرتبہ پانی لیا اور پانی خون آلود ہو گیا، جناب مسلم نے ایک مرتبہ کوزہ دیا، کہا لگتا ہے خدا چاہتا ہے میں اس کی بارگاہ میں پیاسا جاؤں۔ پیاس کی عالم میں جناب مسلم گرفتار ہوئے ہوئے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے لائے گئے۔ ایک آدمی نے آواز دی مسلم اپنے امیر کو سلام کرو۔ جناب مسلم نے سر اٹھا کے فرمایا ما امیری سوى الحسین، حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ ایک آدمی نے کہا مسلم حکمران مسلمان نے مسلمان سمجھ کے سلام کر لو۔ کہا میں دشمن حسین کو سلام کرنا پسند نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ جناب مسلم کو عبید اللہ بن زیاد نے کہا مسلم میں تمہیں سزائے موت سناتا ہوں۔ جناب مسلم نے کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، جو بھی سزا دو گے مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے۔ کہا میری زرہ بیچ کے میرا قرضہ اتار دینا۔ جب لے جانے لگے جناب مسلم کے آنسو بہنے لگے۔ ایک آدمی نے کہا مسلم پورا کوفہ آپ کی بہادری شجاعت کی گواہیاں دے رہا، مسلم سے زیادہ بہادر کوئی نہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں میں نے مولا کو خط لکھ دیا ہے آپ عراق چلے آئیے، میرے مولا سفر میں ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اسی کوفے میں میرے مولا راستے میں ہیں۔ اس آدمی نے کہا مسلم لیکن آپ کے مولا علی کے بیٹے ہیں، ان کے ساتھ عباس ہیں، علی اکبر ہیں، رونے کی بات کیا ہے؟ کہ رونے کی بات یہ ہے میرے مولا کی بہنیں بھی ساتھ ہیں، علی کی بیٹیاں میرے مولا کے ساتھ ہیں، فاطمہ کی بیٹیاں حسین کے ساتھ ہیں۔ یہ کوفہ اس لائق نہیں کہ علی و بطول کی بیٹیاں اس شہر میں آئیں۔ ہاتھ جوڑ کے چند جملے پڑھ رہا ہوں، اگر دیکھ سکے دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا چلیے۔ میرے مولا حسین سفر میں ہیں۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے دیکھا مولا کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ مولا کیا بات ہے؟ کہ عباس میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھیے۔ جناب عباس نے دیکھا دارالامارہ کی چھت تھی، جناب مسلم کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے تھے۔ جناب عباس نے دیکھا کہ مولا کوئی بہت ہی مظلوم آدمی ہے، چاروں طرف سے جلاد کھڑے ہیں۔ مولا نے کہا عباس ذرا غور سے دیکھو۔ مولا عباس نے غور سے دیکھا، کہا مولا میرا بھائی مسلم، مولا مسلم اکیلا ہے، مولا مجھے معجزے سے کوفے پہنچا دیجئے۔ جناب عباس دیکھ رہا، بیٹا دیکھیے گا، ابھی دیکھ ہی رہے تھے۔ جناب عباس نے دیکھا دارالامارہ کی چھت کے نیچے ایک بی بی برقع پھیلائے بیٹھی ہے۔ جناب عباس نے سوچا ہوگا یہ ان کی ماں ہے۔ جناب سید الشہداء نے فرمایا عباس یہ میری ماں، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بھئی آپ کے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے، اجرکم اللہ۔ جناب سید الشہداء نے جناب عباس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے فوراً فرمایا عباس کل عید ہے، خیمے یہیں پہ نصب کر دیجئے۔ خیمے نصب کیے گا، عباس ذرا میری بہن زینب کو بلا دیجئے۔ جناب زینب تشریف لائی۔ مولا نے فرمایا زینب کوفے سے بہت بری خبر آئی ہے، ذرا رقیہ کو بلا دیجئے۔
जनाब ज़ैनब की आंखों में आंसू समझ गई। कूफे में जनाब मुस्लिम थे, जनाब रुकैया मौला हुसैन की छोटी बहन हैं, जनाब मुस्लिम की ज़ौजा हैं। जनाब ज़ैनब ने आवाज़ दी, रुकैया भैया ने बुलाया है, कूफे से बुरी खबर आई है। जनाब रुकैया ने आवाज़ दी, आतिका मामू ने बुलाया है, मेरे साथ चलो। अपनी बेटी को बुलाया, हाथ पकड़ा, आतिका मामू ने बुलाया है। आज अगर देख सके तो सब देखिएगा, आखिरी जुमले पढ़ रहा हूँ। जनाब आतिका जनाब मुस्लिम की छोटी सी बेटी थी, साथ चली। जैसे ही मौला हुसैन ने जनाब आतिका को आता देखा, मसनद से खड़े हो गए, बच्ची के सर पे हाथ रखा। बस हाथ रखना था। बीबी ने आतिका ने फरमाया, बीबी आतिका ने, मामू जान मेरे बाबा खैरियत से हैं। मामू जान आपने मेरे सर पे ऐसे हाथ रखा है जैसे यतीमों के सर पे हाथ रखा जाता है। सैयद शुहदा ने फरमाया, बेटी अपने आप को यतीम न समझिएगा, अभी मामू जिंदा हैं। मौला ने आवाज़ दी, ज़ैनब मेरी संदूकची ला दीजिए। जनाब ज़ैनब संदूकची लेके आई। मौला ने 2 बालियाँ निकाली, अपने हाथों से जनाब आतिका के कानों में बालियाँ पहनाई। एक बच्ची खड़ी देख रही थी, वो बच्ची 3.5 बरस की थी। बच्ची का नाम सकीना बताया जाता है। वो बच्ची देख रही थी, अगर कोई बच्ची यतीम हो जाए उसके सर पे शफकत का हाथ रखा जाता, कानों में नई बालियां पहनाई जाती। उस बच्ची के जहन पे बैठ गया, यतीमी पे प्यार मिलता है, अगर यतीम हो जाओ नई बालियां। अब शाम गरीबा आ गई, बच्ची इंतजार में थी, मेरे सर पे कोई शफकत का हाथ रखे, मुझे कोई नई बालियां पहनाएगा। अगर देख सके तो सब मेरी तरफ देखिए, हाथ जोड़ के आखिरी जुमले। जनाब सकीना शाम गरीबा में इंतजार में थी, मेरे सर पे कोई शफकत का हाथ रखे। इतने में शिमर आ गया।